اور اب آج کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، اگر ناراض ہو خطرہ بسم اللہ عزیزان گرامی، یہ تمام چیزوں کی درستی وہ آپس میں مربوط ہے اور منسلک ہے۔ جن کے زبان و بیان درست نہ ہوں گے ان کا علم بھی درست نہ ہوگا، اور جو اس بارے میں درستی کی فکر نہ کریں گے وہ اپنے کردار کی بھی اصلاح اور درستی کے بارے میں تساہل کا شکار ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو پیغمبر زمانے کی اصلاح کے لیے آیا تھا اسی کا ارشاد یہ ہے کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ یعنی معیار زبان بھی وہی پیغمبر ہے کہ جو معیار کردار بنا کے میں کسی تعصب کا شکار نہیں اور نہ ہونا چاہتا ہوں، اور نہ میں اہل زبان ہی کو سند مانتا ہوں۔ زبان کے لیے اہل زبان ہونا شرط نہیں ہے، اہل ہونا شرط۔ تو اگر آپ ذہن سے یہ تصور واضح ہو جائے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، زو کے معنی عربی میں دو کے نہیں، اس لیے جو زو معنی لفظ استعمال ہوتا ہے جن معنی میں ہمارے ہاں وہ غلط العام ہے، اور یہ پھر بعد میں بتاؤں گا۔ ایک غلط العام ہوتا ہے، ایک غلط العوام ہوتا ہے۔ غلط العام اور ہے، غلط العوام اور۔ تو یہ غلطی سے یہ پھر جو کہ میں زبان پہ آپ کو لیکچر نہیں دے رہا، مجھے صرف ذوالفقار کے معنی والے ہوتے ہیں۔ زو کے معنی دو کے نہیں، زو کے عربی میں معنی ہیں صاحب قوت، یا اس چیز کا حامل ہونا، اس چیز کا مالک ہونا جس سے پہلے لفظ زو لگایا جائے۔ اسی زو کی ایک صورت ہے زی، زال سے ذوالفقار، یعنی فقار والا۔ زو علم والا، زو فکر والا۔ اب آپ پہنچے، زو معنی کے معنی ہے معنی والا، اس کے معنی دو معنی والا نہیں ہے، یعنی وہ جو معنی رکھتا ہو اسے کہتے ہیں زو معنی، جو علم رکھتا ہو اسے کہتے ہیں زو علم یا زی علم یا زی معنی۔ یہ ایک ہی لفظ کی دو صورتیں ہیں، زو اور زی۔ تو ذوالفقار کے معنی یہ ہے الفقار والا، یعنی ذوالفقار کے معنی ہوئے الفقار رکھنے والا۔ اس کے یہ تصویر تو ہے جس بھی مصور نے پہلے کھینچی، یا جس بھی مصور کے حاشیہ ذہن میں آئی یا اس کے تصور میں آئی، اس کے منہ قلم نے جیسے اسے بنا دیا۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ دھوداری بھی تلوار ہو، لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے اس کے معنی دو کے نہیں ہیں۔ تو اب میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب میں ذوالفقار تک لے آیا تو پھر یہ بھی بتاؤں کہ جب زو ہوا، حامل ہونا، مالک ہونا، تو یہ الفقار ہے۔ اگر یہی محنت میری وصول ہو گئی تو آپ کو دعا دیتا ہوا یہاں سے اپنے شہر روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر یہ محنت وصول نہ ہوئی تو پھر نماز میں اور ممبر میں دعا کروں gا کہ لوگ محنتوں کو سمجھنے اور سنبھالنے کی توفیق مل کے مرحبا صلاح۔ مدتوں سے یہ نام ہیں، مدتوں سے یہ آپ کی زبان پر ہیں، بھرے مجلس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنوں کو اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل۔ تو جب ہم بنیادی تصورات ہی سے آگاہ نہ ہو سکے تو پھر چاہے آپ رات کو شب بیداری کریں
چاہے وہ آبائی میں کہنا ہو چاہے دل میں شب بیداری کرنا. اس لیے کہ جب آپ لفظوں کے معنی و مفہوم سے باخبر نہیں ہوں گے تو ہم نے وہ بھی اشتہار دیکھے جہاں دل میں شب بیداری لکھی. تو اب ایسے میں عقیدہ گرامی یہ دو دھاری شمشیر ہو یا نہ ہو، اور اگر بروقت اس مجلس کا آغاز ہوتا اور سننے والے اس علمی مزاج اور ماحول میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو جو میرا ارادہ تھا میں آپ کو تلواروں کی مختلف اقسام اور ان کے درمیان فرق اور ہر وہ ضرب ان کی تاریخ اور ان کی روایت اور پھر اس انداز سے کہ کون سی تلوار کی کاٹ کیسی ہوتی تھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا، پھر یہ بتاتا کہ خود عربی میں جو الفاظ ہیں تلواروں کے لیے ان کے کیا فرق ہے. سیف، حسام، تیز، ذوالفقار، فرق کیا ہے؟ کیا ہر ایک ہی چیز ہے؟ ہر ایک ہی طرح کی تلوار ہے؟ وہ تلوار جو عرب میں بنتی تھی وہ کیسی تھی؟ جو یمن میں بنتی تھی وہ کیسی تھی؟ جو ہند سے منگوائی جاتی تھی وہ کیسی تھی؟ نوکے کیسی تھی؟ دستے کیسے تھے؟ قبضے کیسے تھے؟ اٹھانے کا انداز کیا تھا؟ چلانے کے تیور کیا تھے؟ لیکن اب آج نہیں کہا. اور اگر آج جیسے انجمن ذوالفقار علی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اگر آج یہ روایت مستحکم ہو گئی اور اگر مولا کو منظور ہوا اور میں نے یہ خطاب کیا تو پھر اگلی شبیداری میں آپ سے انہی مفہوم پر اور انہی منازل فکر میں بات ہوگی. لیکن آپ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا. حضور والا آج ذوالفقار ہی کا تصور اگر واضح ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے ذوالفقار کسے کہتے ہیں تو آج کی محنت حاصل ہو جائے گی. تو یہ الفقار یہ فقار مادہ ہے عربی میں فے قاف رے. اور حضور والا یہ تلوار دو دھاری ہو یا نہ ہو لیکن خمدار ضرور تھی. اور یہ خمدار کیوں تھی؟ اسی سبب سے اسے ذوالفقار کہا گیا. کبھی آپ نے ریڑھ کی ہڈی پہ غور فرمایا ہے؟ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے جو بیک بون ہے اس میں خم اور لچک بھی ہے اور اس میں استادگی بھی ہے. سیدھی بھی ہے، خمدار بھی ہے، لچک بھی ہے، مضبوطی بھی ہے. اگر لچک نہ ہو ریڑھ کی ہڈی میں تو پھر جسم کو وجود کو سنبھالا ہی نہ جا سکے. اور اگر یہ صرف لچک ہی لچک ہو تو ہر مقام پہ جسم ڈھیر ہو جائے اور سب بارگاہ میں بھی جھک جائے جہاں اسے جھکنا نہیں چاہیے. یعنی ذوالفقار اپنے مزاج میں اس بات کی حامل ہے کہ جہاں اور کس موقع پر لچک کا مظاہرہ کرنا ہے اور کہاں مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے. تلوار کو روکنا کہاں ہے، تلوار کو نکالنا کہاں. جو آپ بھی نہیں سمجھے وہ آپ سمجھے، جو آپ بھی نہیں بولے وہ آپ، جو اب بھی لب نہیں کھول رہے وہ آپ لب کھولیں گے. اور جو گھر سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ڈاکٹر شفیع الحسن نقوی کے آج کے خطاب میں لب نہیں کھولے گا، زبان کو رحمت نہیں دے گا، اسے بھی قسم ہے بات کی کہ پردے سے ٹکرائے تو آپ فیک قانونی سے وادی نجف تک پہنچائے. اب سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں وہ جنہوں نے حیاتیات کی بایولوجی کی کوئی کتاب اردو میں یا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھی ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ جانوروں کو سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح دی گئی ہے فقاریہ اور غیر فقاریہ. یعنی ریڑھ کی ہڈی والے اور ریڑھ کی ہڈی نہ رکھنے والے. یہ فقاریہ اسی سے ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی فقار سے یہ ذوالفقار ہے. یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کے وجود کی ریڑھ کی ہڈی کو ذوالفقار کہتے ہیں. یعنی
آپ کو فقط ہے. دنیا نے بڑے بڑے اپنے رہنما بنائے لیکن ان میں کوئی بھی صاحب ذوالفقار. اچھا ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں, ہے تو فکری و فلسفیانہ سطح کی, مجھے نہیں معلوم اس لیے کہ فلسفیانہ مزاج تو رہے نہیں, لیکن اگر آپ نے اس جملے کو کہیں محفوظ کیا اور آج والے نہ ہوا تو بھی کبھی سمجھ میں آیا تو دعا دیں گے دروازہ شہر علم کے اس فقیر چاہو. حضور والا یہ ذوالفقار یہ نام ہے نا, آخر اسلام کے اور بھی مجاہدین کے نام لیے جاتے ہیں, ان میں سے کسی کی شمشیر کا نام تاریخ نے محفوظ کیا. چلیے وہی صحیح کہ جن کے ساتھ آپ نے فتوحات کے سہرے باندھ دیا. میں چند لوگوں کے لیے ہی بات کر لوں اور یقیناً آپ سب اللہ کا فہم ہے, ورنہ فارسی کے ایک بہت مشکل شاعر تھے, ادیب, بہت مشکل شاعر, بہت مشکل قصیدہ کہتے تھے, تو ان سے ان کے ایک مداح نے یہ کہا کہ جناب آپ اتنا مشکل کہتے ہیں کہ ہزاروں میں سے آپ کی بات کو, آپ کی بیت کو, آپ کا شعر کو ہزاروں میں کوئی ایک سمجھتا ہے, تو ادیب نے فوراً کہا کہ من ان شعرہ برائے ان یک نفر بھی گفتم, کہا میں ہزاروں میں سے اسی ایک کے لیے یہ کہتا ہوں. میں سب کے لیے کہہ بھی نہیں رہا, میں مجمع عام کے لیے کہہ بھی نہیں رہا, میں کہہ بھی اسی ایک کے لیے رہا کہ جو سمجھتا ہے تو وقت زیادہ محمد نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ چھپیداری کے معاملہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب تک آنے والے آئیں گے اس وقت تک تو مجھے جائے مل کے کیونکہ ابھی تک مجھے کوئی اشارہ, کوئی اطلاع ایسی نہیں دی گئی کہ اس کے بعد جو ماتمی انجمنیں ہیں وہ تشریف لے آئیں اور وہ اپنے فریضے کو انجام دیں, ہم اپنے فریضے کو انجام دیں. ہر ایک اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے اپنے طریقے سے. تو اب ایک جملہ صاحبان فکر ہزاروں میں سے اس ایک کے لیے جو بات کو کسی معیار میں سمجھتا ہے. عزیزان گرامی, مسلمانوں نے بعد میں بڑے بڑے فاتحین کی فہرست پیش کی, انہوں نے یہ ملک فتح کیا, انہوں نے وہ ملک فتح کیا. ارے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے, اور یہ انہی رہنماؤں کے فکر رسا کا اور کردار کا نتیجہ ہے کہ جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے تھے اب وہ اسمبلیوں میں گھوڑے بن کے فروغ ہو جاتے ہیں. تو یہ خاص ٹریننگ تو اس وقت ہے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے, آپ نے دوڑا یہ شوق سے دوڑا. لیکن یہ تو فرمائیے کہ کسی ایک مجاہد کی تلوار کا, تیغ کا, شمشیر کا نام کیا تھا؟ مجھے کوئی ایک نام بتا دیجیے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ ان کی تلوار تھی اور اس کا نام یہ ہے. استنبول کے زورقاتی میوزیم میں جانتے ہیں آپ کی دنیا بھر میں جا چکا, ہر بڑے عالم ہر ملک میں تلواریں محفوظ بھی ہیں کچھ کی, لیکن یہ لکھا ہے ان کی تلوار کا نام نہیں لکھا. تو آپ فلسفیانہ جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ جانے کون سمجھے کون نہ سمجھے, کون قدر کرے کون قدر نہ کرے, لیکن مجھے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. یہ نام رکھنے کا عمل کیا ہے؟ نام رکھنے کا عمل فکری
سطح پر کسی کو تشخص دینا ہے۔ اگر کسی کا کوئی نام نہیں ہے تو اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کا کوئی تشخص نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کی تلوار کا نام نہیں ہے تو اسی لیے نہیں ہے کہ اس کی تلوار سے اسلام کا نام نہیں ہوا۔ علی کی تلوار کا نام ہے اس لیے کہ علی کی تلوار کے نام سے اسلام کا نام آسمانوں سے نازل کیا ہے، اس کو اسلام کے وجود کی ریڑھ کی ہڈی بنا کے نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نام دے کے نازل کیا، اس لیے کہ اسلام کا نام اسی نام سے ہے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اگر ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے تو علی جیسا جوان بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ذوالفقار علی۔ ذوالفقار علی کو سمجھ کے جائیے گا کیسے؟ یہ ذوالفقار علی کہ جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، لوہا آسمان سے نازل ہوئی اور عجیب منزل فکر پہ لے آیا۔ چاہے کتابیں کھنگال کے دیکھیے گا، کتابیں کھول کے دیکھیے گا، عربی فارسی اردو کی کتابیں، انگریزی کی کتابیں، فرانسیسی اور جرمن میں جو احوال لکھے گئے ہیں وہ تمام کتابیں جو خطبات میں ہیں اپنوں کی اور پرائیوں کی، ان ساری کتابوں کا ورق ورق پٹول کے دیکھیے، لفظ لفظ کھول کے دیکھیے، سطر سطر پہ نظر چلا کے دیکھیے، صفحہ مکتبہ سائن کیجیے، اور اس کے بعد ڈاکٹر شبیر حق نبوی کو یہ بتائیے گا کہ جب اس میدان سے جانے والے چلے گئے، رکنے والا رک گیا، اور اس کی تیز زنی کا عالم یہ تھا، اس کی شجاعت و بہادری کی کیفیت یہ تھی، اس کے فن حرب و ضرب کا انداز یہ تھا کہ اس جوش سے لڑا کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب کتابیں کھول کے دیکھو کہ جس کی تلوار ٹوٹ گئی لڑنے والا بھی وہ، تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ تو جا کے پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، مکمل کہہ رہا ہوں، بارے جگہ کہہ رہا ہوں کہ کتابیں کھول کے دیکھیے گا، اسی غزوہ احد میں پیغمبر اسلام دو تلواریں لگائے ہوئے ہیں، دائیں طرف بھی تلوار موجود ہے، بائیں طرف بھی تلوار موجود ہے۔ اے اسلام کے پیغمبر، جانے والے تو جا چکے، شمع رسالت کے پروانے پرواہ نہ کرتے ہوئے دور دور تک شمع کو آنکھوں میں چھوڑ کے چلے گئے، نظر نہیں آ رہے۔ جانے والے اتنی دور تک چلے گئے ہیں کہ اللہ جانے کوئی کل آئے، کوئی پرسوں آئے، کوئی 3 دن کے بعد آئے، کوئی آئے کوئی نہ آئے۔ تو ایسے میں ارے اسلام کے پیغمبر ایک مجاہد ہے، اس کی بھی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہے، تو کم سے کم اپنی 2 تلواروں میں سے ایک شمشیر نکال کے تو اسے عطا کر۔ بس ذوالفقار علی آج سمجھ میں آئی، انجمن کتنے اچھے کے قائم ہے لیکن آج سمجھ میں آئی، ان کی پہلی شبیداری سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج کے بعد جتنی شبیداریاں ہوگی ذوالفقار علی کی عظمت معلوم ہو جائے گی، اور دنیا کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا جو میں آپ سے کہہ چکا کہ لکھنؤ میں میں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں نام برائے نام نہیں ہوتے، نام برائے پیغام ہوتے ہیں۔ یہ نام برائے نام نہیں ہے، پیغام کے لیے ہے۔ تو ایسے میں عزیزان گرامی کا قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں، اب جو چاہے قدر کرے، جس کا آئی کچھ نہ ہو بے شک خاموش رہے، جو ہائی آئی کیوں رکھتا ہے اسی بلندی پہ جا کے بولے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، 2 تلواریں لگائے ہوئے ہیں، اسلام کا پیغمبر لڑنے والا ہے، اس کی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے۔ محمد مصطفیٰ آپ اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار
مل کے ایمان پر صلوات پڑھیے گا. بس خاتمہ کلام. اس کے بعد کوئی آنے والے آئے نہ آئے، لیکن مجھے آپ سے اجازت دینا ہے، اس لیے کہ مجھے علی الصلاۃ پھر بات پر روانہ ہونا ہے. اس لیے کہ علی الصلاۃ جو مردم کاروبار روان بنا کا شان محبت بقوے یار روان، اور یہ کوئے یار وہ ہے کہ جو ذکر معصومی جہاں جہاں یہ فریضہ ہے، جہاں جہاں یہ پیدا. لیکن یہ میرا پیغام یاد رکھنا عزیزان گرامی کہ جتنا معیار علم کو بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی اپنے دامن کو وسیع کرتے چلے جاؤ گے، ورنہ پھر یہ رسمیں رہ جائیں گی، یہ روایات رہ جائیں گی. کیا وہ نماز ہے جو صرف ایک رسم ہو اور دو سجدوں کی ٹکر ہو؟ تو نمازیوں پہ تو طنز کر دیا جاتا ہے کہ ہم سے یہ ایکسرسائز نہیں ہوتی، اس نماز سے حاصل کیا ہے. تو پھر بیدار ہونے والے بھی یہ سوچیں کہ اگر برسوں کے بعد بھی علم میں اضافہ نہ ہو تو یہ راتوں کو جاگنے کی ایکسرسائز کا حاصل کیا ہے. میں نے بہت وقت لیا، بہت ممنون ہوں، بہت شکر، دور سے آئے ہوئے مسافر کی گفتگو بڑی توجہات کے ساتھ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمائے. میرا سپاہی جنگ نہیں کر رہا، جس کا سپاہی لڑ رہا ہے وہ ہتھیار بھی لے، اور چونکہ بات اللہ ہمارا گئی اس لیے اس نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، حدید کو نازل کیا، اور ایسے میں کہا ایسا نہ ہو جبریل کہ تم جاؤ اور خاموشی سے تلوار لے آؤ. لوگ کہتے ہیں مجلس پڑھو، بولنے کی ضرورت کیا ہے، ذکر علی کرو، نعرے کی حاجت کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں، اور ہماری یہ کہتے ہیں خاموش رہیے، خاموشی سے ہماری بات سنیے. نہیں حضور والا، اگر جبریل ذوالفقار علی خاموشی سے لے آتا تو میں آپ کی خاموشی برداشت کرتا، لیکن تلوار ایک ہاتھ میں لا رہا ہے، زبان کا قصیدہ پڑا لا پتہ الا زبان میں قصیدہ ہے کہ جس کو صرف وحی کے الفاظ لانے کی عادت ہے. یہ ذوالفقار علی کی کرم، علی کی ذوالفقار وہ ہے. پھر کبھی آئے گا اگر منظور ہوا مولا کو، اور پھر چونکہ آپ نے محبت فرمائی ہے، ورنہ میں اس کا مزاج کو دیکھ کے جو میرے دیور ہے، جو میرے مزاج ہے، تو ممکن ہے کہ میں آئندہ آؤں نہ آؤں، لیکن آپ نے جس محبت سے رات کے لمحوں میں شب کی کیفیتوں میں اس کیفیت میں بھی جس کیف کے ساتھ جس توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہے تو میں شکر گزار ہوں. اس لیے کہ یہ بھی ذوالفقار علی کا صدقہ ہے کہ اتنے چاہنے والے موجود ہیں، ورنہ جہاں ذوالفقار علی ہوئی تھی وہاں تو رسول کے اتنے چاہنے والے بھی نہیں تھے. تو وہ فرشتہ جو قرآن لے کر آنے کا عادی ہے، جو صحبت سماوی لینے کا عادی ہے، لے کے آنے کا عادی ہے، وہی قصیدہ پڑھتا رہا ہے. اس لیے میں نے آیت کہ میں نے جان کے پوری آیت اسی لیے تلاوت نہیں کی تھی کہ مجھے آج وقت کا اندازہ تھا، ورنہ کو مجھے باس شدید پہ بھی بات کرنی تھی، منافع للناس پہ بھی بات کرنی تھی، اور اس پر بھی بات کرنی تھی جو آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ معلوم کر لے من ينصرہ وَرُسَلَهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ کو اس لوہے کے نازل کرنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کے مدد کون کرتا ہے. پھر جائیں گے آگے کی منزلوں پہ، ذوالفقار کے اور کارناموں، احد سے لے کے ہم خیبر و جمل و صفین تک بھی پہنچے، لیکن ناصران حسین
قافلے پہنچے ہوئے ہیں شام، آج شب اربعین ہے، بہن کو غصہ دینے والے بھائی کو غصہ دینے کے لیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہے، مجلسیں ہو رہی ہے تمام دنیا میں، اور ایسے میں عزیزان گرامی آج شب اربعین میں، آج چہلم کی رات میں دعا گو ہے شبیع الحسن رضویات کے لیے کہ آنکھوں کو سوائے امام حسین کے آپ نے بڑا خوبصورت استقبال کیا ہے، لیکن ابھی دل اور تڑپیں گے، ابھی کلیجے اور تڑپیں گے۔ ڈاکٹر شبیع الحسن رضوی کو جملہ کو مکمل کرنے دو میرے عزیزو۔ ذوالفقار نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑوں کو تہذیب کیا ہے، ذوالفقار کے کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن ذوالفقار بھی اپنے جس کام پہ رو دی وہ ذوالفقار کا کام نہیں تھا۔ اللہ جانے کربلا میں حسین نے ذوالفقار سے ششواہے کی قبر بنائی تو کیسے ناصران حسین، ذوالفقار علی سے ناصر حسین تک میں آیا، حسین کے وہ ناصر، حسین کے وہ چاہنے والے، حسین کے وہ نصرت کرنے والے، حسین کے وہ مددگار کہ جسے خاتون جنت نے دعا دی، جنہیں شہزادی شام نے دعا دی، جنہیں زینب کبریٰ نے سلام کیا، جنہیں امام زمانہ نے سلام کیا۔ آپ بچوں کراچی والوں، زمانے کا امام جن شہیدوں کو سلام کر رہا ہے وہ ناصران حسین ہیں، حسین کے ناصر ہیں، اور قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں، ناصران حسین لفظ میں ذوالفقار علی کی اس تاریخی یادگار شب بیداری میں کہ حسین کے ہر ناصر نے نصرت کی حد کر دی، وہ حر ہو، حر کا بیٹا ہو، حر کا بھائی ہو، حبیب ہو، مسلم ابن وسیلہ ہو، زہیر قین ہو، وہاب کلبی ہو، بریر حمدانی ہو، اور پھر آؤ بنو ہاشم تک، وہ ام المنین کے لال ہو، وہ ام فروہ کا نور نظر ہو، وہ ام لیلہ کی آنکھوں کا تارا ہو، لیکن اب قیامت کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب حسین نے عالم تنہائی میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھے حسین کی نصرت کرے، تو ایسے میں حسین کے خیموں سے رونے کی آواز آئی، جیسے ہی صدائے گریہ بلند ہوئی، حسین میدان سے پلٹ کے خیمے میں آئے، پوچھا گریہ کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایسے میں مستورات نے کہا، بیویوں نے کہا، ہمارا سلام ہو ان خواتین پر، خواتین کربلا کی عظمت پر، دنیا نے کل عالمی یوم نسواں منایا، آؤ کربلا کی خواتین کو دیکھو، ان کا کردار عظمت نسواں کا کردار ہے، آج ہم جس پر سے اللہ کے بچے ہیں وہ بھی حسین کی ہمشیر کا بچھایا ہوا فرش اللہ ہے، خواتین کی قربانیاں ہیں، خواتین کی آج بھی قربانیاں ہیں، عدالاری کے تسلسل میں، ایسے میں جیسے ہی حسین نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے، گریہ کی وجہ کیا ہے، ایسے میں بیویوں نے کہا کہ مولا جیسے ہی آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، رباط کے 6 مہینے کے بعد میں اپنے آپ کو کہلوانے سے گرا، ششماہے نے 6 ماہ کے علی اصغر نے حسین کی آواز کو سن کے، فریاد کو سن کے، صدائے استغاثہ کو سن کے اپنے آپ کو جھولے سے کہوانے سے گرا دیا۔ اب سنو گے ناصران حسین میں میرا یہ جملہ کیوں گرایا علی اصغر نے اپنے آپ کو کہوانے
قبر بنائی اور تاریخ کی آنکھوں نے پہلی اور آخری مرتبہ یہ منظر دیکھا اور دانا لوگ پتہ نہیں کیسے تک کرو گے تاریخ کی آنکھوں نے جشن فلک نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ورنہ چلے جا چاہیے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ باپ 6 ماہ کے بچے کی قبر بنا رہا تھا اور ماں 6 ماہ کے بچے کا لاشا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی اور ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ ہاتھ رکھے رام نے آواز دی تھی مولا کربلا کی ریت بڑی گرم ہے میرا بچہ بہت نازک ہے میرا بچہ بہت نازک ہے میرے سید و سردار میرے آقا و مولا بس خاتمہ کلام پہ آ گیا عزیزان کرامی علی اصغر کی قبر بنائی اور پھر وہ لمحہ آیا کہ حسین در خیمہ پہ آئے خیمے کے قریب آ کے ایک مرتبہ فرزند فاطمہ نے غریب زہرا نے آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من سلام بیویوں سلام قبول کرو اس مسافر کا سلام کہ جسے اب لوٹ کے نہیں آنا ہے اب رخصت ہو رہا ہے اور اب ایسے میں اگر آپ کو میں کتابوں کی دنیا میں لے جاؤں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتنے علماء کتنے مجتہدین اور کتنے ذاکرین کو عالم رویا میں خواب میں آ کے رسول کی بیٹی فاطمہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی خیمے سے رخصتی بیان کرو اتنی مظلومیت سے تو عالم کا تاجدار رخصت ہوا مجھے نہیں معلوم خیمے سے کیسے نکلا میں نے مقاتل میں میں نے تاریخ میں میں نے کتابوں میں جملہ پڑھا تو یہ پڑھا کہ حسین خیمے سے یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا اجرکم اللہ بس جنت پہ آؤ رونے والوں عزاداروں آنسوؤں سے آنکھوں کا وضو کرنے والوں مجھے صرف اتنا بتانا کبھی کسی عزت دار شریف گھرانے سے جنازہ نکلتے دیکھا یہی ہوتا ہے نا پردہ دار گھرانے میں کہ جانے والے کی محبت بیویوں کو گھر میں رکنے نہیں دیتی پردے کی عزت گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتی تو مستورات دروازے پہ جمع ہو جاتی ہے بس یہی منظر تھا کربلا میں حسین رخصت ہو رہا تھا بیویاں خیمے کے دروازے پہ آ کے جمع ہو گئی اور اب بی بی نے میں تفصیل میں جا ہی نہیں سکتا وقت ہے نہ مہلت ہے نہ فرصت ہے نہ علم ہے نہ اجازت ہے نہ رخصت ہے لیکن بس برآمدگی سے بدلے اس لیے کہ غریب زہرا کا شب اربعین میں تابوت اس انداز سے برآمد نہ ہو کہ زینب کبریٰ کو شام سے تمہیں یہ شکوہ ہو جائے کہ حسین کے مسائل سننے والوں نے میرے بھائی کا جو بے گور کفن تھا اس کے تابوت کا بھی اس گریہ سے استقبال نہیں کیا جو میرے بھائی کا حق تھا وہ بہن جو رونے کی حسرت لے کے رونے کی آرزو لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی جس نے یہ فرض اعلیٰ بچھایا جس نے عزاداری قائم کی اب قیامت کے منظر پر لے آؤں اور بس آ گیا خاتمہ کلام پر حسین خیمے سے نکلے خیر نہیں رونا میرے عزیز ابھی شہادت و تابوت کی منزل پہ نہیں اور تفصیل بھی نہیں پڑھوں گا شہادت بھی نہیں پڑھوں گا فقط چند جملے حسین ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے فَنَظَرَ إِلَىٰ يَمِينِ الشِّمَالِ حسین نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور جب ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھا کوئی چاہنے والا نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ مراد کا رخ کیا آواز دیا حسین کی آخری سواری ہے ایک مرتبہ مقصد کو دیکھا آواز دیا علی اکبر دعوت
تفسیر ہے میرے ماں جائے گھوڑے پر سوار ہو میں رکاب پکڑتی ہوں، اسی لیے شام سے واپسی پر قید سے واپسی پر ام المؤمنین عباس کی ماں زین العابدین سے یہی جملہ سن کے تڑپ گئی تھی کہ زینب نے رکاب پکڑی اور حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، ام المؤمنین نے تڑپ کے پوچھا تھا اے زینب نے رکاب پکڑی، عباس کو کیا ہو گیا؟ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بیٹی نے کیسے روکا نہیں کہوں گا، باپ نے بیٹی سے کیا کہا، بیٹی نے بابا سے کیا کہا، حسین مقدم میں آئے، میں کیا بتاؤں کیسے آئے اور کیسے جاتی، مجھے کیا معلوم کہ ذوالفقار علی نے کس انداز سے جنگ کے جواب اٹھائے، میں کیا بتاؤں صاحب ذوالفقار کے فرزند نے کس بہادری سے جنگ کی، آواز دیتے جاتے تھے، کبھی فرات کے کنارے پہنچ کے کہتے عباس برادر کی لڑائی بھی نہ دیکھی، عباس برادر کی لڑائی بھی نہ دیکھی، ان کانپتے ہاتھوں کی صفائی بھی نہ دیکھی، اور کبھی فرات کے چلتے اور 18 برس کے لال سے خطاب کر کے کہتے دیکھی نا تم نے جنگ بدر ہے، بدر کی جنگ تم نے بابا کی لڑائی نہ دیکھی، بابا کی جنگ نہ دیکھی، بس دے دو مجھے نہیں معلوم کب وہ لمحہ آیا کہ حسین زین سے زمین پر اور خدا گواہ ہے ہم سمجھ بھی نہ سکتے حسین زین سے زمین پہ کیسے آئے، اگر زمانے کا امام یہ کہہ کے سلام نہ کرتا میرا سلام ہو شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر، اتنے تیر جسم میں پیوست تھے کہ تیروں نے میرے مولا کو اٹھا لیا تھا، بس اب میں گزرا سخت منزلوں سے گزرا، شہادت نہیں پڑھوں گا، بس مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جلتے حسین ایک نشیب میں آئے، بہن جو در خیمہ سے حسین کو دیکھ رہی تھی اسے بھائی نظر نہ آیا، اسے پیر دکھائی نہ دیا، اما زہرا کی چادر سر پہ لے کر ایک مرتبہ زینبیہ پر آئی، اور یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے کہ وہاں آ کے زینب نے بھائی کا وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی ہمشیر کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے، بس مجھے نہیں معلوم زینب نے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا حکم دیا، آخری جملے کہنا مجھے اتنا معلوم ہے ایک مرتبہ حسین سے حکم پا کر زینب خیمے میں واپس پلٹی، کہاں پہ چھوڑنے والوں، کہاں پہ چہوگیریاں کرنے والوں، جس انداز سے حسین کے مسائل سن رہے ہو، شب عقین ہے، چہروں کی رات ہے، قیامت کی رات ہے، کن تصورات میں ہو، کن خیالات میں ہو، اپنے کن گمانوں میں ہو، اپنے عصمت کو آنکھوں کی قید سے آزاد کرو، شرما کے نہ ہونا، گھبرا کے نہ ہونا، ایسے میں حسین کا حکم سن کے، حسین کا حکم پا کے زہرا جائی خیمے کی طرف واپس پلٹی، ابھی ایک قدم دہلیز کے اندر تھا، یہاں کا جملہ کہاں ہوں، ایک قدم دہلیز کے اندر تھا، ایک قدم دہلیز کے باہر تھا کہ ایسا لگا جیسے زمین درستی چڑھ گئی، ایسا معلوم ہوا جیسے زلزلہ آ گیا، ایسا لگا سرخ و سیاہ مٹیاں چلنے لگی، ایسا لگا سورج کو کہنے لگ گیا، ایک آواز ابھرنے لگی، الا قدر الحسین و کربلا، الا تمہار حسین و کربلا، زہرا جائی کلیجہ تھام کے بچی، میرا بھائی مارا گیا، ایک لمحہ رکنا، میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، ایسے میں ابھی بیویاں جمع ہو کر زینب کو بھائی کا پرسہ نہیں دے پائی تھی کہ خیموں کی گرمی پڑنے لگی، اللہ جانے آپ نے سنا کیا، اللہ جانے آپ نے سمجھا کیا، ابھی زینب کو بھائی کا پرسہ نہیں ملا تھا کہ خیموں کی حرارت میں اضافہ ہو گیا، خیمے کی گرمی بڑھنے لگی، ایک خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیموں میں آئی، دوسرا خیمہ خیاب کو چھوا، تیسرے خیمے میں آئی، خیمے چڑھتے چڑھے، بیویاں خیمے چھوڑتی چلی، آخری خیمے میں آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اٹھو سجاد، اب تم امام ہو، اب تم دائدائے امامت ہو،
احترام کے لیے بستر عدالت میں بلند کیا، کانپتے ہاتھوں کو ماتھے پہ رکھا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن عبداللہ۔ پھوپھی نے کہا بیٹا کسے سلام کرتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں لوگوں کے نیزہ پہ بابا کا سر ہے، بابا کو سلام کرتا ہوں۔ ماتم حسن انجمن محمدی قدیم گولی مار سے ملتوی سے ہیں کہ موجمان ادھاخانے میں آ کر کے نو خلوصی نظر کریں۔ ہوئے کربلا والو، ہوئے کربلا والو، ہوئے کربلا والو، ہوئے کربلا والو، ہوئے
سب کے ہاتھ میں سجتی ہے ذوالفقار کعب بے نصب کے ہاتھ میں سجتے ہیں ذوالفقار کعب بے نصب کے ہاتھ میں سجتی ہے سب کے